السلام علیکم۔ دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ اللہ پاک کی امان میں رہیں۔ مولانا عبد الرحمن مظاہری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حنہ اپنے مکان کے صحن میں چہل قدمی کر رہی تھیں۔ دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہا تھا اور محبت و پیار سے اس کو چوم رہا تھا۔ پیار و محبت کے اس منظر نے حضرت حنہ کو بہت ہی متاثر کیا۔ اولاد کی تمنا نے دل کو مزید بے قرار کر دیا۔ حالت اضطراب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عرض کیا، اے پروردگار، اسی طرح مجھ کو بھی اولاد عطا کر جو ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنے۔ اور اللہ پاک نے ان کی اس بے قراری میں کی گئی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد عمران سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ان کی اہلیہ بی بی حنہ داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں بڑے عابد و زاہد مشہور تھے، اسی لیے مسجد اقصی کی امامت لوگوں نے آپ کے سپرد کی ہوئی تھی، اور بی بی حنہ بھی بڑی عابدہ و زاہدہ خاتون تھیں، اسی لیے یہ میاں بیوی بنی اسرائیل میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ جب اللہ پاک نے آپ کو اولاد کی خوشخبری دی تو آپ بے حد خوش ہوئیں اور منت مان لی کہ جب ان کی اولاد ہوگی تو اسے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد آپ کی وفات سے قبل ہی اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ پیدائش کے فوراً بعد آپ کو بیت المقدس کے علماء کے سپرد کر دیا گیا، اور بعض کے مطابق جب آپ شیر خوارگی کے دور سے نکل گئیں تب آپ کی والدہ نے آپ کو علماء کے حوالے کیا۔ آپ کے والد حضرت سیدنا عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان علماء میں ممتاز تھے، اس لیے ان سب علماء نے، جن کی تعداد 29 تھی، حضرت مریم علیہ السلام کو اپنی پرورش میں لینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ان میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں ان کا سب سے زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ میری اہلیہ رشتے میں حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ ہیں۔ معاملہ اس پر ختم ہوا کہ قرآن اندازی کی جائے، چنانچہ اللہ پاک کی رضا سے قرآن حضرت زکریا علیہ السلام ہی کے نام پر نکلا، اور یوں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں چلی گئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام پر اللہ پاک کے کئی فضائل اور کمالات تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ ایک دن میں اتنا بڑھتی جتنا اور بچے ایک سال میں بڑھتے۔ ان کے مطابق زکریا علیہ السلام نے مریم کے لیے مسجد میں ایک مناسب جگہ یعنی حجرہ مخصوص کر دیا تھا، بس وہ وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی اور اپنی ذمہ داریوں کے مطابق بیت المقدس کی خدمت پر مامور رہتی۔ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں ان کی عبادت کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جنت سے بے موسم کے پھل آتے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل پا کر آپ سے سوال کیا کہ یہ پھل آپ کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ اللہ پاک سورۃ الانبیاء میں حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے فرماتا ہے، اور وہ پاک دامن بی بی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور خود اس کو اور اس کے لڑکے کو تمام جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب حضرت مریم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ پاک نے انہیں چن لیا ہے اور انہیں پاکیزہ بیٹا عطا کرے گا جو باعزت مقدس نبی ہوگا اور معجزات کے ساتھ اس کی تائید کی جائے گی، تو مریم علیہ السلام نے بن باپ کے بچے کی پیدائش پر تعجب کا اظہار کیا، کیونکہ وہ شادی شدہ نہیں تھیں۔ تو فرشتوں نے انہیں آگاہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور جب وہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا مریم علیہ السلام نے اللہ کے فیصلے کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ بنی اسرائیل میں جب یہ خبر عام ہو گئی تو بہت سے افراد نے حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر الزامات اور بہتان لگانے شروع کر دیے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے لوگوں سے علیحدگی اختیار کی اور ویرانے میں چلی گئیں۔ درد سے بے چین، بدنامی کا خیال، آخر گھبرا کر کہنے لگیں، کاش میں پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بھولی بسری یاد ہو گئی ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے واقعے کو اللہ پاک سورہ مریم میں ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے، اور تو کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تجھ پر پکی تازہ کھجوریں گریں گی، بس کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی کر، پھر اگر تو کوئی آدمی دیکھے تو کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، سو آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو وہ اسے اٹھا کر قوم کے پاس لائی۔ انہوں نے کہا، اے مریم، البتہ تو نے عجیب بات کر دکھائی۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ تب حضرت مریم علیہ السلام نے لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم پنگوڑے والے بچے سے کیسے بات کریں؟ پھر عیسیٰ نے پنگوڑے میں کہا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے،
جہاں کہیں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے، سچ بات جس میں وہ جھگڑ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ مریم علیہ السلام کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے آپ کی قوم نے لعن طعن اور بدگوئیوں سے آپ کو بڑی ایذائیں دیں، مگر آپ صبر کرتی رہیں اور بڑے مراتب و درجات سے سرفراز ہوئیں۔ اللہ پاک نے سورہ تحریم میں آپ کی تعریف کچھ یوں ارشاد فرمائی ہے۔ ترجمہ: اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرمانبرداروں میں ہوئی۔ حضرت مریم علیہ السلام پر اللہ کریم کی رحمت ہو اور ان کے صدقے میں ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ پاک کے ساتھ جڑے رہیے، دین چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔